السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسے کو ان کے کل کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیں گے اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سب اکارت ہے، اور جو کچھ اس کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ آیت کریمہ میں نے سورہ کہف سے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا ہی کی زندگی میں غرق کر دیا اپنے آپ کو، یعنی دنیا ہی دنیا اس میں اپنے آپ کو غرق کر دیا، اور ان کی ساری کوششیں دنیا ہی بنانے اور کمانے میں لگ گئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے بہت کچھ بنا لیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ہٹھر ہیں، بآیات ربہم، اپنے ہی رب کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، اپنے رب کی نشانیوں کے ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کرنے کی بھی امید نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ملاقات کی امید کے بھی منکر ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو قیامت کے دن ان کے وزن میں کوئی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہوگا، بغیر وزن کے کھڑے ہوں گے۔ ان کی بات دنیا میں تو بڑے وزندار تھے، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا ہی کی زندگی میں اپنے آپ کو غرق کر رکھا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جو شخص اعمال صالحہ جیسے روزہ، نماز، تہجد وغیرہ محض دنیاوی غرض کے لیے انجام دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں، ہم اسے اگر چاہیں گے تو دنیاوی فائدہ دے دیں گے، لیکن یاد رہے کہ ہم اس کے عمل کو برباد کر دیں گے، اور یوں وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عمل منهم عمل الآخرہ للدنیا لم یکن له فی الآخرہ نصیب۔ امت محمدیہ کا جو بھی شخص آخرت والے اعمال کو حصول دنیا کے لیے انجام دے گا، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مسند احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2122، اور صحیح ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اسے صحیح البانی نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4050۔
اس باب میں صحیح مسلم کی 2 لمبی حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جہنم کو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ قرآن کے قاری کے ذریعے، قرآن کے قاری کے ذریعے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والوں کے ذریعے، قرآن کے قاری کے ذریعے، جس نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ اسے قاری کہا جائے، اور دوسرا صدقہ کرنے والے کے ذریعے جس نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ سخی و فیاض کہا جائے، اور تیسرا مجاہد، اللہ اکبر، تیسرا مجاہد جس نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ اسے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 9050۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس بات پر کسی مسلمان کو شک نہیں کہ حصول دنیا کی غرض سے کیا گیا عمل برباد ہو جانے والا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص اللہ کی ناراضگی و عذاب کا مستحق ہوگا۔ جامع العلوم، حوالہ نمبر 79۔ عبد المحکم نے جامع اس میں اسے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص دین کی خدمات لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلافات سے اور جو ہے بچتے ہیں، جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مدارس والے کالجز اور یونیورسٹیز کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کالجز یونیورسٹیز والے جذباتی طور پر جب دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتے ہیں تو بغیر علم کے مدارس اسلامیہ کے ان بچوں کی مخالفت کرتے ہیں یا علماء کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے عرصہ دراز تک، یعنی تقریباً 7 سال یا 12 سال یا 15 سال یا 25 سال یا 50 سال خدمات کی، اور ان کا پریکٹیکل بھی ہے، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ کالج والے بچوں کا اتنا گہرا علم نہیں ہوتا اور ان کا پریکٹیکل بھی نہیں ہوتا۔ تو تربیت المسلمین الحمدللہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کی کمیاں ہیں، کالجز کے بچے جو دینی شعور رکھتے ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو ان کی کمیاں ان کی اصلاح کی جائے، اور مدارس کے بچے جو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اور بہت سارے کبھی کبھی پیش کرنے کا مسئلہ جو آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑی امانت کو پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ لاکھوں لوگ اللہ رب العزت کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث پیش کرتے ہیں، اور وہی بات ہے، اس میں کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرے پوری ذمہ داری سے کرے، آخرت کے لیے کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔